يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وقال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، ابھی قاری صاحب کی بڑی ہی عمدہ طریقے سے پڑھی گئی سورت مبارکہ ہم سب نے سماعت فرمائی. دل میں آیا کہ اسی پر کچھ باتیں سنا دوں گا. پھر قاری صاحب نے بھی کچھ یوں انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی، جس کی وجہ سے توجہ اس جانب بھی گئی. کچھ باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی جائے، بتائی جائیں. بہرحال محبوب کی ذات ایسی ہوتی ہے، جب محب کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی جان کچھ تڑپ سی جاتی ہے. محبت جب تام ہوتی ہے، محبوبہ کا تذکرہ سن کر عاشق ایک دم سے بے خود ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں خانقاہوں میں یہ بات بتائی گئی کہ دیکھو عشق مجازی کیسے کرتے ہیں لوگ، ویسے ہی عشق حقیقی بھی ہوتا ہے. عشق مجازی یہ جو لڑکے لڑکیاں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلقات قائم ہوتے، دوستی ہوتی، تو پھر اس محبت کی بنا پر وہ ہر اپنی اچھی بری چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. عزت و ناموس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، گھر در کو اپنے محسن لوگوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. ماں باپ کا نہ فکر نہ خیال انہیں ہوتا ہے، بس محبوب کی محبت میں گم سے رہتے ہیں. فرمایا یہی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہو جائے تو پھر دنیا کی تمام مشکلیں آسان ہو جائیں، تمام پرچے حل ہو جائیں. اگر مگر جب لیکن تبھی تک جب تک محبت تام نہیں ہے. جب محبت مکمل ہو گئی تو نہ اب اگر ہے نہ مگر ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. اس لیے کہ محبوب کی ہر ادا پہ فدا ہو جانا ہی اس کی معراج ہے. محبوب کے تذکرے میں اس کے لیے زندگی ہے، حیات ہے. محبوب کی چال چلن کے، اس کے تذکرے، اس کے حال احوال سننے میں اسے کچھ الگ سا مزہ ملتا ہے. اس کے چہرے بشرے کو سنانے والے بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کے علاقے کے لوگ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں. آپ نے بہت سنا ہوگا کہ لیلا مجنوں کے قصے کو، کہ وہ قیس جو تھا، جو محبوب جو اس کا عاشق تھا، اس کے گلی سے پیار کیا کرتا تھا، اس کے گلی کے کتوں سے بھی پیار کیا کرتا تھا. اس کو اٹھا کر اس کے قدموں کو چومتا تھا، کہتا تھا کہ تو میری محبوبہ کی گلی میں چلتا رہتا ہے. آپ جائیں گے جب آگے تو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے یہ دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کی جاتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا، مفتی شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اپنے حال احوال میں فرمایا کہ حاضری ہوئی تھی حرمین شریفین کی. اس زمانے میں جب غربت کا زمانہ تھا، اب تو حالات بدل گئے عرب کے. ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ملک ہندوستان سے خرچ جایا کرتا تھا، اس کا انتظام انسلام ہوا کرتا تھا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنائی کہ حرمین شریفین کی حاضری ہوئی تو دیکھا ایک بچہ باہر مدینہ کے وہ گھوم رہا ہے، اور لوگ جو کچھ کھا کر پھینکتے ہیں اسے اٹھا کر پھر وہ کھاتا ہے. چونکہ غربت تھی تو بھوک بھی تھی. جو اس ملک کے خوشحال ملک کے حالات آپ جانتے ہی ہیں، ان کی ہر چیزیں رہتی ہیں. تو فرمایا کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ جو ہے لوگ کیلے کھا کر چھلکے کو پھینکے، تو بچہ لپک کے گیا اور چھلکے میں لگے ہوئے گودوں کو کھانے لگا. تو مجھے بڑا رشک اور اس پر پیار آیا. میں نے اسے اپنے قریب بلایا، کہا بیٹے جو ہے آپ ہمارے ملک چلیے.
میں نے اس کے حالات کو پوچھا تو پتہ چلا یتیم ہے، اس کے کئی بھائی بہن ہیں. تو فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ جو ہے آپ ہمارے ملک چلیے، تو کہا کہ یہ سب چیزیں کھانے کو وہاں ملے گی؟ ہاں سب چیزیں ملیں گی، کھانے کی چیزیں ملیں گی، رہنے کے لیے اچھی جگہیں ہیں وہاں، ہم آپ کو پڑھا بھی دیں گے، آپ اپنے گھر سے اجازت لے لیں تو ہم اپنے ساتھ آپ کو لیے جائیں گے. بچہ گھر گیا، لوگوں سے پوچھا، گھر والوں نے اجازت دی تھی، ٹھیک ہے چلے جاؤ. دوسرے دن بچہ حرم میں پھر حضرت سے ملاقات ہوئی. حضرت نے پوچھا تو بھائی ٹھیک ہے تو چلنے کو تیار ہے؟ تو کہا ہاں گھر والوں نے اجازت دے دی، میں آپ کے ساتھ چلوں گا. تو حضرت جو ہے پھر درود شریف پڑھ کر سلام پڑھنے کے لیے گئے. تو وہاں سے نکلے تو بچے نے پوچھا، پھر ایک بات اس کے ذہن میں آئی تو اس نے پوچھا کہ ایک بات آپ سے معلوم کرنا ہے. انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ کیا چیز پوچھنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ کیا وہاں پر روزہ رسول بھی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں ہوتا ہے تو ہم یہاں کی بات ہے. فرمایا بس ٹھیک ہے، تب ہماری بھوک ہمیں برداشت ہے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہاں اگر آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہو تب تو ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. فرمایا کہ بھائی نہیں، اگر وہ ہمارے وہاں ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے پھر؟ ہمارے پاس وہ نہیں. کہا بھائی بات ختم ہے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے. چھوٹا سا بچہ تھا، فرمایا بالغ بھی نہیں ہوا تھا. کتابوں میں واقعات حضرت بھی لکھے ہوئے ہیں. فرمایا بچہ کوئی بہت بڑا بھی نہیں تھا، بالغ بھی نہیں تھا، اور غربت تھی، گھر سے اجازت لے کے آ گیا تھا. بڑا خوش خرم تھا کہ چلوں گا حضرت کے ساتھ، وہاں ہر چیز ملے گی. لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ وہاں نہیں ہے تو اس نے جانے سے انکار فرما دیا. تو محبت کس کا نام ہے؟ محبت اس کا نام ہے. ایک واقعہ اور سنا دیں. لکھا ہوا ایک چھوٹا بچہ تھا، نابالغ تھا وہ بھی. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنا جائزہ نہیں، میں قصہ کہانی سنانے کے مقصد سے، واقعہ سنانے کے مقصد سے نہیں سنا رہا ہوں. اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اپنا جائزہ لیں تھوڑا سا، ہم اپنے بارے میں تو فکر کریں کہ ہماری محبت کہاں پہ. بیٹے کی محبت میں ہم نے سنت کے خلاف عمل کر دیا. اپنے خواہشات کی تکمیل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا. بیوی بچوں کی محبت میں حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم ان یکون، کہ تم میں سے کسی کی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری محبت اسے اپنے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. اگر میری محبت کم ہے اور لوگوں کی محبت زیادہ ہے، فرمایا ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی. ایمان کی تکمیل بخاری کی روایت ہے. فرمایا کہ محبت اگر مجھ سے زیادہ ہے اور بقیہ تمام لوگوں سے کم ہے تب ایمان کی اسے لذت ملی ہوئی ہے، ورنہ ایمان کی لذت اسے حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ اسے بیوی بہکا دے رہی، اسے بچے بہکا دے رہے، اس کے دوست احباب بہکا دے رہے ہیں، اس کے قریبی لوگ بہکا دے رہے ہیں، تو پتہ چلا محبت میں ابھی وہ ناقص ہے، محبت اس کی تام نہیں ہوئی ہے. ورنہ ان چیزوں کی فکر نہ کرتے ہوئے میرے پیچھے جو چلتا رہتا، میری چیزوں کو قبول کرتا. تو بھائی یہ چیزیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بھائی ہم اپنے بارے میں فکر کریں، اپنے بارے میں دیکھیں، اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم بھی تو امتی ہیں، ہم بڑے سمجھدار بھی ہیں، ہم بالغ ہیں، ذہین ہیں، فطین ہیں، بزنس مین ہیں، بڑے تاجر ہیں. پھر یہ چیزیں ہماری زندگی سے کیوں بار؟ محبت کرنے کا ڈھنگ بھی معلوم ہے. دوست احباب کے مجلسوں میں کتنے وقت ہم دے دیتے ہیں، دوست کی ناراضگی کا خیال کرتے ہوئے اس کی کتنی باتوں کو مان لیتے ہیں کہ دوست ناراض نہ ہو جائے. باتیں اچھی نہیں لگ رہی پھر بھی مان لے جا رہے، باتیں کڑوی لگتی ہے پھر بھی مان لے جا رہے. بات کیا پتہ چلی کہ محبت کا پیمانہ ادھر زیادہ ہے ادھر سے کم ہے. اگر ادھر سے زیادہ ہوتا تو پھر کوئی چیز چھوٹنے نہ پڑے. اور پھر ہمیں ایک نہیں ہزاروں کروڑوں واقعات ہیں. ایک تو واقعہ ہر زمانے میں، اس زمانے میں بھی لوگ ایسے ہوں گے، آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ محبت کس کا نام ہے. انہوں نے سب چھوڑ دیا پر محبت کا حق ادا کرنا نہیں چھوڑا. محبت کا جو حق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے انسان کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، محسن کا وہ خصوصی خیال رکھتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو اپنے اپنے بارے میں غور کریں، اپنے اپنے بارے میں فکر کریں کہ محبت ہماری کن سے بڑی ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہوئی ہے یا پھر دنیا کے تمام لوگوں سے بڑی ہوئی ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کامل نہیں ہوئی
تو سمجھ لیجئے پھر ہم نقصان میں ہیں، ہم خسارے میں ہیں، اور ہم اپنا اتنا بڑا خسارہ کر رہے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ بہرحال واقعہ میں سنا دو کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، استاد محترم کے یہاں پڑھنے جایا کرتا تھا، تو استاد اس سے جو ہے ایک مرتبہ بلایا اور اس کو ایک قریب کیا، چھوٹا بچہ تھا، وہ پوچھا کہ جو ہے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ اس بچے نے جو ہے گردن جھکا لی، استاد نے پھر ڈانٹا ڈپٹا، پھر پوچھا تو نہیں بتایا، پھر ان کو لگا کہ بچہ ٹیڑھا میڑھا ہو گیا ہے، تو بچے کو نام بتایا، پھر محمد ابن عبداللہ، پھر بچے سے کہا اب بتاؤ، پھر بھی وہ نہیں بول رہا۔ اب استاد کو بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ ٹیڑھا ہو گیا، اس کی خوب ٹھکیا کی پٹیا کی خوب، لیکن وہ نام نہیں لیا۔ دوسرے دن جب چھٹی ہو گئی چلا گیا بچہ، پھر دوسرے دن جب آیا وہ مدرسے میں تو استاد نے پہلے سے ذہن میں بیٹھایا ہوگا، تو اس کو آتے اس کو بلا ادھر آؤ، چلو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ اس نے آتے پھر پر سنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پورا اس نے بتایا۔ تو استاد نے پوچھا کل کیوں نہیں نام لے رہا تھا؟ کیا پوچھا؟ کل کیوں نام نہیں لے رہا تھا یہ تو بتاؤ۔ تو فرمایا کہ حضرت کل میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے رہا تھا، آج میں وضو بنا کے آیا ہوں، میرا وضو اس وقت موجود ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہوں۔ سوچو بھائی کتنا چھوٹا بچہ ہے، گھر کی تعلیم ہی صحیح، لیکن اسے تو کوئی بتایا ہو، اس کے دل میں عظمت تو ایک بیٹھی ہوئی تھی، محبت کا ایک اثر تو تھا کہ اسے، حالانکہ چھوٹا بچہ مارا کھاتے ہی بولنا شروع کر دے، اسے کیا فکر تھی بھی؟ کوئی ایسی بھی چیز نہیں تھی جو آپ کہتے جائز تھی، ناجائز تھی، ضروری تھی، لازم تھی، فرض تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک محبت کی چاشنی ماں نے بھری ہوگی اس کے دل کو، اس نے بار بار کہا ہوگا، تب جا کے اس کے اندر یہ مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور بات ہے، ماں نے تربیت ایسی کی کہ مسلح بچھاؤ کھاؤ، مسلح بچھاؤ کھاؤ، ایک دن ماں رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر پوری کو پورا بھرم رکھ لیا، ان کا نام ہی پھر کاکی پڑ گیا۔ بہرحال میں اس لیے باتیں سنا رہا ہوں بھائی، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ ہماری محبت کہاں پہ ہے، ہمارے اندر جو اثرات ہونے چاہیے تھے امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے لیے، محمد محمدیہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے، وہ چیزیں ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں کیوں بار بار چیزیں دکھائی پڑتی کہ یہ کر لیں گے تو ایسے ہو جائیں گے، یہ چیزیں اپنا لیں گے تو ایسے ہو جائیں گے؟ بھائی یہ تو سوچنے والی چیز ہی نہیں تھی، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی ایسے ایسے رہو تو بس اب بات ختم تھی، اب کوئی سوچنے کی جگہ نہیں تھی، جیسے جیسے فرما دیا تھا ویسے ویسے ہم رہ لیتے، جیسے جیسے کہہ دیا تھا ویسے ویسے بن جاتے، جن لوگوں سے کہا یہاں بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جاتے، جن سے کہا کہ ان سے نہ ملو ان سے نہ ملتے، بس بات ختم تھی۔ لیکن ہم اپنی خواہشات کی تکمیل میں ایسا لگے، ہم نے اپنی تواریخ کو بھلا دیا، ہمارے اوپر جو محبت کا ایک حق تھا اس حق کو ہم نے بھلا دیا، ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں، پتہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ایک دم سے فکر نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں، ہم یوں ہی دنیا میں آئے، جیسے چاہے رہیں، جیسے چاہے کھائیں، جیسے چاہے گھومیں پھریں۔ نہیں بھائی، مسلمان بڑا مقصد کے تحت پیدا کیا گیا، یوں ہی نہیں پیدا کیا گیا۔ اور پھر امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ کا بہت بڑا یہ اعجاز ہے، بہت بڑا ہمیں مسلمانوں پہ کرام کا معاملہ فرمایا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ آپ اس کو غور کریں گے تب بات سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم بنائے رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو طلب اور تڑپ پیدا کرنے والا بنائے، محبت میں ایک دم سے گھل مل جانے والا بنائے۔ اور یہ چیزیں جب ہوگی، ہم جب کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ کے لیے درود شریف پڑھیں گے، آپ کے تذکرے کریں گے، آپ کی باتیں سنائیں گے، تب یہ حال احوال پیدا ہوگا۔ ورنہ اگر ہم ان بھیڑیوں کے پیچھے یوں ہی چلتے رہے تو ان کا اتارا ہوا کپڑا پہننے میں ہمیں اپنی شان سمجھ میں آئے گی، ان کے بنائے ہوئے فیشن اختیار کرنے میں ہمیں بڑا اچھا لگے گا۔ بھائی دشمن تو دشمن ہوتا ہے، دشمن اپنی تمام چیزوں کے ساتھ دشمن ہوتا ہے، دشمن کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس سے محبت کی جائے، جس کو اپنایا جائے، جس کی طرف توجہ کی جائے۔ دشمن اپنے تمام اوصاف کے ساتھ دشمن ہوتا ہے، دشمن اپنے کلچر کے ساتھ دشمن ہوتا ہے، اور دوست اپنی تمام طرح کی صفات کے ساتھ دوست ہوا کرتا ہے۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ دشمن ہے، ان سے قریب مت جانا، ان سے تعلق مت قائم کرنا، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، دیکھو ان سے قربت بھی مت کرنا، تب بات ختم تھی بس. سوچنے کا کوئی جگہ ہی نہیں ہے ایک دم سے. اور یہ بھی ایسی بھی چیز نہیں کہ صرف ہم ہی سے یہ مانگی جا رہی. بھائی پچھلے تمام لوگ دھرے ہوئے ہیں جنہوں نے مان لیا، ڈٹ گئے، ہلے نہیں اپنی جگہ سے، ڈٹے اور ڈٹ گئے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، گھر عقل حکمت مسئلہ سب چھوڑ دیا. کتنے مجاہدات کیے، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل. حضرت ابو بکر فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں تشریف فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ چیزیں پسند ہیں، خوشبو پسند ہے، عورت مسکین ہے، وہ لوگوں کے اس وقت لوگوں کی ستم اور ان کی تمام جاتیوں کا وہ مرکز بنی ہوئی ہے، اس لیے مجھے اس پر جو ہے پیار آتا ہے، وہ مجھے پسند ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتے تھے، جنہیں صدیق کہا گیا، تو انہوں نے فرمایا اجازت ہو تو ہم بھی بتائے دیں، ہمیں بھی کچھ چیزیں پسند. کیا فرمایا؟ ہمیں بھی کچھ چیزیں پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بھائی کیا پسند ہے؟ فرمایا النظر الیک. کیا کہا؟ بس ایک مرتبہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں دنیا کی تمام نعمتیں اور لذتیں حاصل ہو جائیں. النظر الیک، اور کرم ہو جائے، آپ کی قربت حاصل ہو جائے تو پھر مت پوچھیے کہ ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں میسر ہو. النظر الیک والجلوس بین یدیک، بیٹھنے کا اگر آپ موقع دے دیں تو پھر ہمارے لیے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. النظر الیک فرمایا تو بھائی وہ نہیں کہا کرتا تھا دسترخوان جہاں ہوگا وہاں قریب رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں حرم میں موجود تھے شروعات کی زندگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو ہے حرم میں آپ تشریف فرما تھے، وہیں ٹھہرے ہوئے تھے. پیچھے سے سب آئے، انہوں نے جاتیہ کی. حضرت ابو بکر بھی تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہو گئے تو ان کو بھی مارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تکلیف پہنچا سکتے تھے پہنچائی ان لوگوں نے. بہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. حضرت ابو بکر کو پھر بہت مارا، اس لیے وہ ڈھال بن گئے تھے. بہت مارا، اتنا مارا کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ کے چھوڑا کہ اب دنیا میں نہیں. بہرحال وہ سب چلے گئے. وہ ایک دم سے بے ہوش پڑے ہوئے تھے. گھر کے لوگ آئے، گھر کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے پہلے آتے ہی جو ہے سنانا شروع کر دیا کہ کیوں دیوانے بن گئے ہو، بیوقوف ہو، ان کی باتیں کیوں کرتے ہو، ان کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو. ہوش حواس تو تھا نہیں، بول بال کے لوگ اٹھا کے لے گئے، چل نہیں پا رہے تھے، گھسرا رہے تھے، اٹھا کے گھر لے گئے. گھر لے گئے تو دوا وغیرہ کھلائی گئی ہوگی، جو علاج معالجہ رہا ہوگا وہ کیا گیا ہوگا. تو جب حضرت ابو بکر ہوش میں آئے، طبیعت کو سنبھلی، تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ماں ایک دم سے آپے سے باہر ہو گئی. کہاں ابھی تو انہیں کی وجہ سے تمہاری یہ درگت بنی ہوئی. اٹھتے ہی پوچھ رہے رسول اللہ کہاں ہے؟ لوگ دوائی کھاؤ. پہلے فرمایا دوا تو نہیں کھائیں گے، پہلے کہنا ٹھیک ہے، کہنا اپنی آنکھوں سے جب تک ہم نہ دیکھیں. تو رسول اللہ سے اگر یہ بات فرمائی تھی کہ النظر الیک، تو اس کا اثر آپ کو یہاں دیتے. ماں کہتی رہی، ڈانٹتی رہی. حضرت ابو بکر مانے نہیں، فرمایا کہ لے چلیے. پہلے حضرت ابو بکر کو لے جا کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، تب جا کر انہوں نے دوا کی. والجلوس بین یدیک، آپ کو دیکھنا. حضرت ابو بکر نے اگر فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کے پاس رہ جاؤں تو نعمتیں سب سے بڑی مجھے میسر ہے. تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگوں کا نگاہ ڈالیں گے، اس میں غور کریں گے، تو حنین میں حالات کچھ یوں بنے. اس سے پہلے بدر میں کچھ حالات اچھے تھے، لوگ مارے گئے، لیکن احد میں حالات بدلے. کچھ وجہ ہوئی صحابہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سمجھنے میں کچھ چوک ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کا پھر وہ بہرحال وہ ایک چیز ہونی تھی ہوئی. تو اس میں بھی صحابہ کے پیر اکھڑ گئے تھے، ایسے حنین میں اکھڑ گئے تھے. تو اس درمیان میں جب صحابہ تتر بتر ہو گئے تھے، ایک دم پھیل گئے تھے، تو رسول اللہ کے پاس جو لوگ ٹھہرنے والے تھے وہ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے. ان لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، رسول اللہ کے قریبی رہے اور ایک دم سے قریب رہے. والجلوس بین یدیک جو ہے، رسول اللہ جب بڑھ کر کے آگے بڑھ رہے تھے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ آپ آگے مت بڑھیے. کیا فرمایا؟ آپ آگے بالکل مت بڑھیے، ہم آپ کے آگے رہیں گے. اس لیے کہ سامنے سے تیر آ رہا. صحابہ نے اپنے بدنوں پہ تیر دیا، 80 زخم لگے صحابہ، لیکن رسول اللہ کے سامنے وہ
ڈھال بن گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے حدیث میں بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے اچھل کر دیکھ رہے تھے حضرت ابوبکر کے پیچھے سے, یہاں کے حصے سے دیکھ رہے تھے. حضرت ابوبکر نے ایسے ہاتھ لگایا, فرمایا رسول اللہ آپ کو دیکھیے, ہو سکتا ہے سامنے سے کوئی چیز آ جائے, ہم آپ کے سامنے تو کھڑے لیکن آپ ادھر سے بھی مت دیکھیے. تو الجلوس بین یدیک کہا کہ یہاں پہ ادھر آئی بات تو ہم بھی کر لیتے ہیں, حضور تشریف لائے ہیں, بڑا یہ ہے وہ ہے, کتنی محبت کے جائے, لیکن منظر سے ایک دم ہم خالی رہتے ہیں. لیکن صحابہ کے بعد کے اعتبار میں بھی میں کوئی چیز نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھے وہ ایک الگ قوم تھی, آئی اور چلی گئی, اب کہاں وہ لوگ ہیں, ابھی بھی ہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. محبت کرنے والے ابھی بھی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کیا, اور اس میں کوئی علم کی ڈگری نہیں, مفتی والی ڈگری نہیں, بس وہ ایک الگ ڈگری جس کو مل گئی وہ مل گئی, اور تمام ڈگریوں پہ وہاں بھی جس کو محبت کی ڈگری مل گئی وہ سب ڈگری سے سب سے آگے ہے بھائی, اس میں کسی ڈگری کی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی محبت کرنے کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں چاہیے. جنہیں مل گئی انہیں مل گئی, وہ تمام چیزوں پہ فوقیت لے گئے, پھر سب پہ فوقیت, اہل دل سب پہ فوقیت لے جاتے ہیں. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی, تو میں یہ سنا رہا تھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا, اور فرمایا کہ رسول اللہ کے جو ہر چیزیں بڑی بلند ہیں, بڑی بلند, ورفعنا لک ذکرک, آپ کے تذکرے تبصرے بلند ہیں, وانک لعلی خلق عظیم, آپ بڑے اخلاق مند ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو شمار فرمایا. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, اور پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا اور ان کی چیزوں کو اپنانے کا, ان کے قول فعل پر عمل کرنے کا اللہ نے ہمیں حق دیا. تو یہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے, یہ بڑی نعمت ہے. لیکن ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم اسے اپنے لیے زحمت سمجھتے ہیں, ہے نہیں. کسی کو نعمت ملی ہوئی ہے اور وہ سمجھنے والا اپنے لیے زحمت سمجھ رہا ہے. اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ وہ کیسے کیسے قربان ہو گئے, کتنے زیادہ مجاہدات کیا انہوں نے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں, ان سے اپنے آپ کو لگانے میں کہیں سے کسر نہیں چھوڑی. حضرت مصعب بن عمیر ہیں, بڑے جلیل القدر صحابی اور بڑے ہی امیر تھے, والد صاحب ان کے بزنس مین, بہت بڑے تاجر تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر جو ہے جب اسلام لے آئے, اسلام لانے کے بعد گھر والوں کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے کہا اپنے دین میں واپس آ جاؤ, نئی نعمتیں چھین لی جائیں گی. فرمایا کہ جو ہے یہ تو مشکل سی بات ہے, میں سوچ لو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے یا ادھر آنا ہے. فرمایا کہ جو ہے میں نے تو کلمہ پڑھ لیا, بات میں نے سوچ لیا, آپ لوگ سوچ لیں. روز آنا حضرت شعیب مصعب بن عمیر کے لیے آتا ہے کہ جو کپڑا پہنتے تھے دوبارہ پھر اس کو نہیں پہنتے تھے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی اور آپ سے تعلق بڑھا اور ایمان کی حرارت ان کے اندر پیدا ہوئی تو والدین کی اس بات پر انہوں نے انکار کر دیا. فرمایا اب تو کچھ ہونا جانا نہیں. بہرحال ان لوگوں نے گھر سے باہر کر دیا, تمام نعمتیں چھین لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو دیکھا سامنے سے مصعب بن عمیر آ رہے ہیں. مصعب بن عمیر کو دیکھا تو فرمایا, اور رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. فرمایا یہ محبت کا امتحان ہے, اس کے لیے محبت کا یہ حق ادا کر رہا ہے. دیکھا مصعب بن عمیر جو کپڑا بدلتے تھے کبھی اتار کے پہنتے نہیں تھے, ان کے کپڑوں میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے. مصعب بن عمیر کے کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے, سب چھوڑ دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا. جب انہیں ان کا انتقال ہوا تو انہیں کے بارے میں کہ سر ڈھانپا جا رہا تو پیر کھل جا رہا تھا, پیر پہ کفن ڈالا جا رہا تو سر کھل جا رہا تھا. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف گھاس ڈال دو, اس کی گھاس ڈالے گی آپ کو دفن. تو بھائی اب کیا چاہیے, کتنے نمونے چاہیے ہمیں محبت کرنے کے لیے, یا محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو لوگ تھے, بعد میں بھی لوگ ہیں. آپ کو کتنا میں سنا اسی لیے رہا ہوں بھائی, ہم اپنا جائزہ لیں. کتنے قسم کے ہم بہانے بناتے ہیں, کتنے قسم کی توجیحات بیان کرتے ہیں, کیسے کیسے الفاظ استعمال توڑ مروڑ کے اپنے آپ کو نکال. لیکن حقیقت اگر کبھی اپنے دل سے پوچھیے گا تو ہمارے اندر نفاق کی تمام چیزیں موجود ہیں جو ان کے درمیان میں تھی جنہیں منافق کہا گیا. ہم بھی مقصد کے تحت
کبھی نام لیا تو برکت کے لیے لیا، نام لیا تو اپنے گھر میں پیسہ لانے کے لیے لیا، نام لیا تو دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے لیا، کبھی محبت سے ہم نے ایک مرتبہ بھی جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھا۔ اللہ نے فرمایا جو آیت تلاوت کی قاری صاحب نے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانوں تمہیں کس نے تو کہ میں ڈال رکھا ہے ایسے کریم مالک سے۔ رب میں تو خود ہی رب کہتے ہیں ایسے مالک کو جو بغیر کسی معاوضے کے پال پوس کے بڑا کر دے۔ رب کے ساتھ پھر کریم اللہ نے لگایا، بربک الکریم، کہ ایسے کریم مالک سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ کتنی نعمتوں سے نوازے ہو، ہاتھ پیر چل رہے، آنکھ چل رہی، زبان چل رہی، اس کی دی ہوئی تمام مشینری کام کر رہی ہے، اس کے لیے نہ کوئی فیس جمع ہو رہی، نہ کوئی بل جمع ہو رہی، نہ کوئی قسط جمع ہو رہی، مالک کی نعمتیں تمہارے اوپر برس رہی، اور مالک پوچھ رہا کہ پھر بھی نافرمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کریم مالک تمہیں کہاں ملنے والا ہے؟ تو ہم نے کبھی پڑھا بھی تو برکت کے لیے پڑھ لیا، کبھی پڑھا تو تمام طرح کی نعمتیں اٹھانے کے لیے پڑھا، کبھی محبت سے ایک مرتبہ ہم نے نام لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، اور اپنی محبت کرنے کا ہم سب کو طریقہ اور سلیقہ عطا فرمائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بن جائیں، محبت کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے والے بن جائیں، اور محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اگر مل گئی وہ تمام چیزوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ تمام ڈگری والے فیل ہو جاتے ہیں، کوئی ڈگری آگے نہیں چلتی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے قاری ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے ماسٹر ہو، چاہے بس ایک اگر اسے مل گئی محبت والی۔ حضرت اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ موٹا کے لیے بھیجا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ آپ بچے کو بھیج رہے ہیں، اور ان کی قیادت پہ حضرت ابوبکر عمر سب کو بھیجا۔ آپ سوچیں، تو لوگوں نے اشکال کر دیا کہ رسول اللہ یہ ابھی ان کی عمر کم ہے، ان کے پیچھے تمام اکابرین صحابہ جا رہے ہیں، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا انی احببت، مجھے سب سے زیادہ یہ محبوب ہے اور مجھ سے یہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور حضرت اسامہ کس کے لڑکے؟ حضرت زید کے لڑکے۔ حضرت زید حضرت خدیجہ نے ایک خادم دیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آئے تھے، ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ ہیں۔ رسول اللہ جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں سب حضرت عمار یاسر تھے، حضرت بلال تھے، حضرت اسامہ، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی سب پیچھے تھے، اندر جو لوگ داخل ہوئے سب خدام خادم۔ بڑی عجیب اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ عطا فرمائے، سلیقہ عطا فرمائے، اپنی خواہشات کو کچل کر ہم سب کو صحیح والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سوچا کرو تھوڑی دیر، 5 منٹ تھوڑی دیر سوچ لیا کرو کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کون کون سا عمل کرتے ہیں، ہم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے بہانے بناتے ہیں۔ ہر کسی کو، خاص ہو چاہے عام، ہر کسی کو یہ خیال ہونا چاہیے ہم کہاں پہ ہیں اور کام کر کیا رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیا کریں، اور جو فضول ہے، کمیاں ہیں، اللہ کے سامنے رو کر اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ بس ایک لفظ اللہ ہی سب کا بیڑا پار کرا دے، ایک لفظ اللہ ہی آگے تک لے جانے کے لیے کافی ہے، ورنہ بھائی پوری زندگی ادھر ادھر ہم رہ جائیں گے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، صحیح مسلمان بننے کی فکر نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم سب کو عمر مٹنے والا بنائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی فکر نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بلند بالا ہے، آپ کی چیزیں سب سے زیادہ بلند بالا ہے، آپ کی تعلیمات سب سے زیادہ بلند بالا ہے۔ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ آخری کے ایام پڑھیے، پھر آپ وہی وہ بھی خفی ہو جائے گا، لیکن اصل بات بھی کم پڑھتے ہی جانتے ہی نہیں، جاننے کی نہ کوشش کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دنیا سے جانے سے پہلے امت کے ہر فرد کو سلام رسول اللہ نے فرمایا، میرے امت کے لوگوں کو سلام میرا پہنچا دیں، اور پھر اب میری ملاقات کوثر پہ ہو۔ فرمایا کہ دیکھو جو لوگ تمہارے یہاں آتے ہیں ان کا اعزاز اکرام کرنا، کیا فرمایا؟ جو جیسے میری زندگی میں لوگ آتے تھے
باہر سے جو وفود آیا کرتے تھے میں ان کا اعزاز کیا کرتا تھا، تم لوگ ان کا اعزاز کرتے رہنا، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ دیہاتی ہو، چاہے باہر سے آیا ہو، اس کا خیال کرنا، اس کی خدمت کرنا، جیسے میں انہیں کچھ جاتے ہوئے دیتا ہوں تم لوگ بھی دینے کی کوشش کرنا۔ فرمایا کہ لوگوں کو بتا دو کہ نماز کبھی نہ چھوڑو۔ فرمایا میں تمہارے سلسلے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کی زندگی میں بات بتا رہا ہوں، جمعرات کو طبیعت کچھ بگڑی، جمعہ کو یہ بات کچھ ہوئی، کچھ جب سنیچر کو بات ہوئی، اور دوشنبہ کے دن تشریف لے گا۔ صبح فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے تو صاحب آپ نے بے چینی تھی بہت زیادہ، رسول اللہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بات تشریف لے جا رہے، تو جب رسول اللہ باہر آئے حجرے سے تو دیکھا حضرت ابو بکر نماز پڑھا تھا، آپ ہی نے فرمایا تھا بلال سے کہ ابو بکر کو نماز پڑھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آئے تو حجرے سے نکل کر دیکھا مسلمان جو ایک سب پہ کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر امامت فرما رہے ہیں، تو رسول اللہ کو دیکھ کر جو ہے تبسم فرمایا آپ نے، اور اس کے بعد پھر پردے کو گرایا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ رسول اللہ کی آخری ہنسی تھی، اور خوشی اس بات کی تھی کہ امت فرد واحد کے پیچھے جمع ہو گئی۔ اب آپ نے جو چیزیں آخر میں فرمائی جو سنا رہتا ہوں کیا کہا؟ سلام پہنچا دینا ہمارا امت کے آخری فرد ہے، نماز کی تلقین کرنا، اور وفود جو ہیں ان کا خیال رکھیں، اس کی فکر کرنا۔ تمہارے سلسلے میں مجھے پیسے کے سلسلے میں، مال و دولت کے سلسلے میں بالکل فکر نہیں، وہ بہت آئیں گے تمہارے خبر میں امت کی مالداری کے سلسلے میں تھوڑا سے بھی مجھے کوئی غم نہیں، اس لیے کہ بہت بہتات ہوگی اس کی، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ تم لوگ پھر وہی نہ چلے جانا جہاں سے واپس آئے۔ کیا فرمایا؟ جیسے دین نہ ہونے کی وجہ سے جیسے زندگی گزر رہی تھی ویسے ہی پھر نہ واپس ہو جائیں لوگ۔ ہم غور کریں تو وہی سب زمانے جاہلیت کی چیزیں آج ہمارے لیے بات بات پہ ہم جھگڑا کر لیتے ہیں، بات بات میں ہم لڑ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا کام جھوٹ بولنا، ہمارا کام بدعہدی کرنا، ہمارا کام کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت کر دینا، ہمارے سب جتنے اوصاف ہیں سب ہمارے اندر بدرجہ ایٹم پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر اسے سمجھ کر زندگی گزارنے والا بنائے، آپ کی ذات سے بے انتہا ہم سب کو محبت کرنے والا بنائے، اور آپ کی تمام فرمودات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔